جناب ابو طالب کا معصوموں کا خاندان، معصوموں کا خاندان ہے۔ کہ جس نے اپنا خون دے کر، اپنی دولت دے کر اسلام کو بچایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رسول اسلام ایک دل اور اس کی نس کو ٹچ کرتی ہوئی بات بتانا چاہ رہا ہوں، زیادہ لمبے مصائب نہ پڑھوں گا، مگر اتنا دل چاہے اتنا گریہ کرنا۔ میں شور شرابے کا یا رنگ برنگی باتوں کا عادی نہیں، بس میرا خیال اور میرا ذہن ہمیشہ یہ بنا ہوا رہتا ہے کہ چاہے 2 باتیں ہوں یا 100 باتیں، ہر صورت میں شہزادی اسے قبول کر لیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ میں تعریف چاہتا ہوں، نہ میں برائی چاہتا ہوں، صرف شہزادی قبول کر لیں۔ جناب میں نے تاریخ میں ایک بات پڑھی، مائک آواز بڑی خراب، تاریخ میں میں نے یہ بات پڑھی کہ اگر جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو دین نامکمل تھا۔ وجہ بتاؤں آپ کو، ایک ہلکی سی وجہ۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے یا نہیں ہے؟ رسول کے لیے سونا استعمال کرنا زیورات کے طور پر کیا ہے؟ جاؤ، رسول اگر احرام باندھے تو حج ٹھیک، اور اگر مستور احرام باندھ لے تو حج باطل۔ تو یعنی آدھا دین نبی سمجھا رہے تھے اور آدھا دین خدا شہزادی فاطمہ زہرا عورتوں تک پہنچا رہی تھی۔ اب اگر تم لوگ کہیں یہ سنو کہ جب رسول کہیں مسجد میں بیٹھے ہوں یا کہیں اور مقام پہ ہوں اور شہزادی آ جائیں تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو جناب یہ باپ بیٹی کی عزت نہیں کر رہا، ایک ہادی دوسرے ہادی کی عزت کر رہا ہے۔ رسول خود کھڑے رہتے تھے مگر جناب فاطمہ زہرا کو بٹھایا کرتے تھے۔ اب مجھے ایک یہ بات بتاؤ، کوئی ایسا انسان کہ جسے کھڑے رہنے کی عادت ہے تو ممکن ہے کہ وہ کھڑا رہے، مگر وہ رسول کی بیٹی کہ جسے کھڑے رہنے کی عادت ہی نہیں تھی، جسے کھڑے رہنے کی عادت ہی نہیں تھی، وہ رسول کی بیٹی سقیفائی دربار میں 7 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ آوازیں بلند ہو چکی، خدا کو جزائے خیر دے۔ وہ رسول کی بیٹی کہ جسے کھڑے ہونے کی بھی رسول کے سامنے اجازت نہیں تھی، وہ بیٹھے، رسول نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی تو کھڑی ہو، وہ رسول کی بیٹی سقیفائی دربار میں 7 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ ایک بات اور پوچھوں، ہمارے اور آپ کے بعد ایک عمر کے تقاضے سے سفید ہوتے ہیں، ایسی کون سی وجہ تھی کہ رسول کی بیٹی کے بال چند لمحوں میں سفید ہو گئے؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ رسول کی بیٹی کے بال چند لمحوں میں سفید ہو گئے؟ کون سی وجہ تھی ایسی؟ جب کسی کی ماں یا باپ کہیں دور جاتا ہے نا تو بچے بار بار دروازے پر آ کر باہر جھانکتے ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ آیا نہ آیا۔ جب شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے گئی نا تو امام حسین بعض روایت میں اور جناب زینب دروازے پر آ کر دیکھتی تھی کہ ماں آئی یا نہ آئی۔ اسی طرح سے عزادارو 7 گھنٹے گزر گئے۔
جب شہزادی نے دربار میں کہا نا کہ مجھے کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے، ان سے کہہ دو، تو کہا گیا کہ رسول کی بیٹی سے کہہ دو کہ کھڑی رہیں۔ جن کی اوقات رسول کے سامنے کھڑے ہونے کی نہیں تھی وہ بیٹھے تھے، اور جو رسول کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ کھڑی تھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی پلٹ کے گھر آئی نا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی پلٹ کے واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حالت غیر دیکھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایک ہجوم بنا کر فاطمہ زہرا کے دروازے پر لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد میں کہا یا علی، فاطمہ یا علی گھر سے باہر نکلو۔ امام حسن امام حسین آگے بڑھے، شہزادی نے روک دیا، بیٹا رک جاؤ۔ خود گئیں، اتنے میں کسی ظالم نے دروازے پر لات ماری تو شہزادی نے دونوں ہاتھ دروازے پر لگا دیے، دونوں ہاتھ دروازے پر لگا دیا تاکہ دروازہ گر نہ جائے یا ظالم اندر داخل نہ ہو جائے، دونوں ہاتھ دروازے پر لگا دیے۔ یہاں پر سب سیاح زیادہ ہے نا، ماں کا غم کیا ہوتا ہے یہ بیٹے کو نہ پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ ماں کا غم کسے کہتے ہیں یہ تم نہیں جانو گے تو کون جانے گا؟ سب سید زیادہ ہے نا۔ شہزادی نے دونوں ہاتھ دروازے پر لگا دیے۔ باہر سے آواز آئی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ اس گھر کو آگ مت لگانا۔ وجہ کہا کہ یہاں پر رسول آ کر سلام کرے کرتے تھے۔ آواز آئی چاہے ہو، یعنی کہ چاہے رسول آ کر سلام کرتے ہو مگر میں آگ لگا دوں گا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے پھر کہا کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس میں رسول کے نواسے رہتے ہوں، جس میں رسول کی بیٹی ہو؟ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ رسول کی بیٹی بھی اس گھر میں ہے تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور ظالموں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی نا تو رسول کی بیٹی کے دونوں ہاتھ دروازے پر تھے۔ جب دروازہ جلا تو ایک ظالم نے جب لات ماری تو رسول کی بیٹی چلتے ہوئے دروازے کے اور دیوار کے درمیان میں پھنس گئی۔ چلتے ہوئے دروازے کے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ جب دروازہ گرا تو رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے، حسن اور حسین آئے دوڑے۔ ایک نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ننھی سی عمر میں اور کیا کر سکتے تھے، ایک نے دروازے کو اٹھانا چالو کرا۔ تاریخ بتاتی ہے لوگ پیروں سے چل کر دروازے سے علی کے قریب پہنچے، علی نے پٹک دیا ایک ظالم کو۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول نے وصیت کری ہے یا علی میرے بعد آپ تلوار نہ اٹھانا۔ کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ علی رسول کے بعد میں تلوار نہ اٹھائیں گے، کہا کہ رسی گلے میں ڈال لو۔ جو بچے اپنی ماں کو دروازے سے باہر نکال رہے تھے، جب رسی رسول کے جانشین کے گلے میں آئی نا تو شہزادی نے علی کا دامن تھام لیا۔ جب شہزادی نے علی کا دامن تھاما نا تو ایک ظالم نے اپنے غلام خنفس کو آواز دی کہ دامن کو چھڑاؤ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان نے دستے تلوار شہزادی کے بازو پر مارا۔ قسم خدا کی تاریخ میں پڑھا ہے میں نے کہ جب سے دستے تلوار شہزادی کے بازو پر لگا تھا، شہزادی کی شہادت تک اس بازو سے تسبیح و تحلیل تک نہ ہو سکی۔ آوازیں بلند ہو گئیں، اس بازو سے تسبیح و تحلیل تک نہ ہو سکی، اس بازو سے کام نہ ہو سکا، اس بازو سے کچھ اٹھایا نہ گیا۔ ایک دستے تلوار میں رسول کی بیٹی نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ علی کے گلے میں رسی مسجد مدینہ نبوی کی طرف لے گئے۔ شہزادی نے کہا فضا جاؤ میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ، میرے بابا کا عصا لے کر آؤ۔ شہزادی فضا گئیں، امامہ لائیں، عصا لائیں۔ شہزادی نے اپنے برقعے پر اس کو رکھا، ہاتھ میں عصے کو لیا، رسول کی قبر کی طرف چل دی۔
کہا کہ میں علی کے حق کے لیے بد دعا کروں گی۔ سلمان علی کے ساتھ تھے، کہا سلمان ذرا تیزی کے ساتھ روضہ رسول پہ جاؤ۔ صابر، میرا مولا صابر۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ صبر مجھ سے ہار گیا۔ مجھ سے صبر نے پوچھا علی کتنا صبر کرو گے؟ تاریخ بیان کرتی ہے، کہا سلمان روزہ رسول کے جلدی قریب جاؤ۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ شہزادی کونین بد دعا کرنے والی ہیں۔ سلمان تیزی کے ساتھ گئے، کہا کہ سلمان سنو، جا کے یہ کہنا کہ تمہیں علی کے حق کا واسطہ، ان مسلمانوں کے لیے بد دعا نہ، جو ظلم کر رہے تھے ان مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کے جانشین نے یہ کہا کہ تم میرے حق کا واسطہ تم مسلمانوں کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ خیر فرمان گئے۔ شہزادی کا شہزادی میرے آقا علی نے کہا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے۔ شہزادی تڑپ گئی، اپنے بابا سے شکایت کری، بابا جس کے حق کے لیے میں بد دعا کرنے آئی تھی اب اس کے حق کی ہی وجہ سے میں بغیر بد دعا کے واپس جا رہی ہوں۔ خیر ایک روایت بیان کرتا چلوں۔ روایت یہ ہے کہ ایک عالم دین ایران میں مجلس پڑھ رہے تھے، سنو، انہوں نے دیکھا کہ کونے میں ایک بیٹھا ہوا آدمی جب سے مصائب شروع ہیں رو رہا ہے۔ مصائب ختم ہو گئے مگر اس کا رونا خاموش نہ ہوا۔ فرش بچھ گیا، اس کا رونا خاموش نہ ہوا۔ لوگ کھا کھا کر گھر جانے لگے، اتنا ٹائم گزر گیا مگر اس کا رونا خاموش نہ ہوا۔ جب زیادہ ولولہ دل میں پیدا ہوا تو عالم دین ذاکر امام اس کے قریب گئے اور انہوں نے جانے کے بعد میں، غور سے سنیے گا، انہوں نے جانے کے بعد میں کہا کہ کون سے مصائب کے ٹکڑے نے تجھے اتنا پریشان کر دیا کہ جو تیرے آنسو نہیں رکتے؟ وہ تڑپنے لگا، کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں۔ اگر پیر یا انگلی میں سے یا بدن کے کسی حصے میں سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ہڈی جب تک ہلے وہ درد دیتی ہے اور انسان سے برداشت نہیں ہوتا، انسان سے برداشت تک نہیں ہوتا۔ مگر مولا میں یہ سوچ رہا ہوں میری شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اگر کسی کی پسلی میں بل آ جائے تو اسے جب سانس لیتا ہے ارے پسلیاں جب درد کرتی ہے۔ شہزادی نے 90 دن کیسے برداشت کرے ہوں گے؟ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر پسلی میں کسی کی بل آ جائے، ٹوٹے نا، بل آ جائے تو وہ جب سانس لیتا ہے تو اس کی پسلیوں میں بل کی وجہ سے اس میں درد محسوس ہوتا ہے۔ شہزادی نے 90 دن کیسے برداشت کرے ہوں گے؟ خیر کوئی بات نہیں، یہ مصائب کا جملہ۔ جب شہزادی کونین کو مولائے کائنات غسل دے چکے، رات کا سناٹا تھا، حسن اور حسین کو بھیجا۔ سلمان فارسی سے روایت ہے یہ۔ حسن اور حسین کو بھیجا، کہا کہ جاؤ بیٹا سلمان کو بلا کر رہو۔ نصف لیل گزر چکی تھی، دونوں بیٹے سلمان کے دروازے پر گئے، دستک دی۔ دستک دینے کے بعد میں کہا سلمان، دروازے جب کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کے دونوں پسر سامنے کھڑے ہوئے۔ کہا کہ بیٹا اتنی رات کو کیا ہوا؟ کہا کہ سلمان تمہیں بابا نے بلایا ہے، اماں کو شہید کر دیا گیا۔ جب کسی کا کوئی چاہنے والا آتا ہے نا تو تم نے محسوس کیا ہوگا وہ اسے دیکھ کر پھوٹ کر روتا ہے جب اسے دیکھتا ہے تو۔ سلمان نے تیزی کے ساتھ میں علی کے گھر کی طرف کو قدم بڑھائے۔ جب علی کے دروازے پر پہنچے نا اور جب مولائے کائنات کی سلمان پر نظر پڑی تو مولائے کائنات کی چیخ نکل گئی۔ کہا مولا میں نے آج تک آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ارے کہا سلمان میں تمہیں کیا بتاؤں، ارے فاطمہ کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ نے کبھی تذکرہ نہ کیا، ارے کیسے مصیبت برداشت کری ہوگی، فاطمہ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ خیر مصائب کے 2 جملے اور رحمت تمام۔ کہا کہ سلمان فاطمہ نے یہ 90 دن کیسے برداشت کرے ہوں گے؟ تاریخ میں ایک بات
शहजादी ने कुछ वसीयतें करी थी, रात में उठाना, मेरे दुश्मनों को शरीक मत होने देना। आपने देखा होगा कि जब माँ या बाप का जनाजा उठे, देखा होगा ना, महसूस करो, सब हस्याती जुमले हैं। जब माँ या बाप का जनाजा उठता है तो उसके बच्चे को बुलंद आवाज़ से रोने से कोई नहीं रोक सकता। हसरत से देखते हैं, उसके बच्चे बड़ी बुलंद आवाज़ से रोते हैं या न रोते हैं। जब निस्फ शब में ज़हरा का जनाजा उठा तो तारीख़ बताती है कि हसन और हुसैन गिरेबान में मुंह डाले हुए माँ के जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। अरे कहीं माँ के जनाजे की खबर दुश्मनों तक ना पहुँच जाए और वो जनाजे में शरीक हो जाए। मगर आप पर तो कोई मुसीबत नहीं है ना, आप पर तो कोई जुल्म नहीं कर रहा ना, आप तो उनके गम में आवाज़ें बुलंद से रो सकते हैं ना। हसन और हुसैन तारीख़ में आया, माँ के जनाजे के पीछे गिरेबान में मुंह डालकर माँ के जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं। अच्छा साहब, एक आखिरी टुकड़ा और रहमत तमाम। अगर किसी मस्तूर का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाए और उसे कब्र में उतारा जाए तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है? 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है ना, पड़ती है कम से कम 5 आदमियों की ज़रूरत। आखिरी जुमला है और रहमत तमाम, जितना हो सके शहजादी की मुसीबत पर रोना, इससे बढ़कर जुमला कोई बयान नहीं कर सकता मैं। कम से कम कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है शहजादी जब किसी मस्तूर का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाता है? तो तारीख बयान करती है कि कम से कम 5 आदमी होने चाहिए। एक सरहाने से चादर पकड़े हुए, एक पैंती से चादर पकड़े हुए, 2 कब्रों में होते हैं जो आगोश में लेते हैं, ठीक तभी तो ले डालते हैं ना, और एक दरमियान से चादरों को ठुक्का पकड़े हुए। 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है जब किसी औरत को, किसी मस्तूर को दफन करने के लिए कब्र में उतारा जाता है तो? लेकिन तारीख़ बयान करती है यहाँ ऐसा नहीं था। कहाँ फिर कैसा था? कहाँ कि यहाँ 5 आदमियों की ज़रूरत नहीं थी। मुसीबतें इतनी पड़ी ज़हरा पर कि ज़हरा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अली ने ज़हरा के जनाजे को बच्चों की तरीके से अपनी आगोश में ले लिया। अरे तो हाथ नमूदार हुए, या अली ला मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमा। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मरहुमा को जामा मासूम अलैहिस्सलाम के जवार में जगह इनायत फरमा। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इन हाज़रीन मजलिस की तमाम ही नेक दिल मुरादों को, तमन्नाओं को, हसरतों का आरज़ू को पूरा कर दे। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े को अदा कर दे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को कबूल फरमा और हमारे अम्मा मासूम इस्लाम के जवार में जगह, हमारे मासूम इस्लाम के जवार में हमारे मरहूमीन को जगह इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके हक़ सर में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फातिहा की गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर कर मरहुमा की रूह को इशाल फरमाएँ।